أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اے محبوب، اگر ایسا ہوتا کہ یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تیری بارگاہ میں حاضر آتے اور اللہ سے مغفرت چاہتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتا تو یقیناً وہ اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پاتا. میں نے آج کے لیے جس آیت کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے اس کا ایک سیدھا سا مطلب خیز ترجمہ کر دیا. اس میں اپنے نفس پر ظلم کی بات کی جا رہی ہے. وہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اب سوچنے کی بات تو یہیں سے شروع ہوتی ہے. کیا کوئی اپنے اوپر بھی ظلم کر سکتا؟ دوسروں پر تو ظلم کیا جائے، اس کا سلسلہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے. کسی بچے کو یتیم کر دینا، عورتوں کو بیوہ کر دینا، گھر والوں کو بے گھر بنا دینا، مظالم کی بہت ساری تفصیلات. تو دوسروں پر ظلم کی داستانیں تو بہت ہیں. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے اوپر ظلم کرے؟ یہ مسئلہ اس لیے اور اہم ہو جاتا کہ انسان سب سے زیادہ اپنے کو چاہتا. تو جو سب سے زیادہ اپنے کو چاہے وہ اپنے اوپر ظلم کیسے کرے؟ یہ انسان اگر دوسروں کو بھی چاہتا ہے تو اپنے لیے ہی چاہتا، اس میں بھی اس کی غرض. اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو چاہتا ہے تو اس کی غرض یہی ہے کہ یہ بیٹا عصائے پیری ثابت ہوگا، یہ بڑھاپے کا سہارا ہوگا، اس سے ہماری نسل چلے گی، اس سے ہمارا نام چمکے گا. تو سب کچھ اپنی ہی غرض، بیٹے سے محبت اپنے لیے کرنا. اور اگر بیٹا باپ کو چاہتا ہے تو اس میں اس کی غرض یہ ہے کہ جب بڈھا مرے گا تو سب کچھ میرا ہوگا. اس میں بھی اس کی اپنی غرض. جو دوسرے کو اپنے لیے چاہتا ہو وہ اپنے اوپر ظلم کیسے کرے گا؟ یہ کیسے پتا چلے کون کس کو زیادہ چاہتا؟ جب محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو امتحان ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو بچے سے بھی محبت ہے، دولت سے بھی محبت. ایک گھر کے اندر آگ لگ گئی، بچہ بھی ہے، دولت بھی. اب ہم دیکھیں گے آپ بچاتے کس کو. محبتوں کا ٹکراؤ ہو گیا، جس کو بچائیں گے ہم سمجھ لیں گے کہ آپ کو اسی سے محبت. بچے کو آپ نے بچایا، میں سمجھ گیا کہ دولت سے زیادہ بچہ محبوب ہے. مگر ہوتا کیا ہے، جب کبھی اتفاق سے بچہ ایسا پھنس جائے کہ ہم اس کو بچانے کے لیے جائیں تو خود نکلنا مشکل ہو جائے، خود اپنی جان خطرے میں آ جائے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اندر نہیں جاتے، باہر چلا رہے ہیں، باہر شور مچا رہے ہیں، اندر نہیں جا رہے.
وہاں اگر آپ جاتے تو ہو سکتا بچے کو ونڈو سے باہر پھینکتے، کوئی ہاتھ میں لے لیتا، بچہ بچ سکتا تھا، مگر آپ واپس نہیں آ سکتے تھے، اس لیے آپ اندر نہیں گئے، بچہ جھلس گیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنے کو بچے سے زیادہ چاہا، اپنے کو بچے سے زیادہ چاہا۔ تو جو انسان اپنے کو سب سے زیادہ چاہتا ہو وہ اپنے پر ظلم کیسے کرے؟ میں اور آگے بات بڑھاؤں، تمہارا حال یہ ہے، انسانوں کی بات جانے لو، آپ خدا کے چاہنے والے ہیں الحمدللہ، آپ رسول سے محبت کرنے والے ہیں، آپ اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، تو آپ کی محبت کا دائرہ تو بہت وسیع ہے اور بہت ہی تابناک ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ جو خدا سے محبت آپ کی ہے اس میں بھی آپ ہی کی اپنی غرض ہے، رسول سے جو محبت ہے اس میں بھی آپ ہی کی اپنی غرض ہے، بزرگان دین سے جو محبت ہے اس میں بھی آپ ہی کی اپنی غرض ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ محبتیں ہیں جو ہمیں نجات دلائیں گی، جو ہماری مغفرت کرائیں گی، جو ہماری صلاح و فلاح کی ضامن ہے، جو آخرت کی فیروز بختی کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کی ضمانت ہے۔ تو آپ نے خدا کو بھی چاہا تو اپنی نجات کے لیے چاہا، اپنی مغفرت کے لیے چاہا، اپنی صلاح و فلاح کے لیے چاہا، اپنی بہتری و برتری کے لیے چاہا۔ تو جو خدا کو اپنے لیے چاہتا ہو وہ اپنے اوپر ظلم کیسے کرے گا؟ رسول کو چاہتا ہے اسی لیے چاہتا ہے کہ انہی کے چاہنے میں نجات ہے، انہی کے چاہنے سے مغفرت ہے، انہی کے چاہنے سے آخرت کی فیروز بختی ہے۔ تو جو بزرگان دین، اولیاء کرام، انبیاء کو بھی اپنی نجات، اپنی صلاح و فلاح کے لیے چاہتا ہو وہ اپنے اوپر ظلم کیسے کرے؟ تو سوال بہت اہم ہو گیا، مگر قرآن کہتا ہے کہ اپنے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے، اور یہ ظلم بڑا خطرناک، جو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے یہی تو خطرناک ظلم ہے۔ جو دوسرے تم پر ظلم کرتے ہیں وہ اذیت ناک ضرور ہے، مگر اس میں تمہارا کوئی گھاٹا نہیں ہے، آخرت کی کوئی رسوائی نہیں ہے، آخرت کی کوئی ناکامیابی نہیں۔ جو دوسرے ظلم کرتے ہیں اس سے تمہارا نقصان نہیں ہے، روحانی اور معنوی فائدہ ہے۔ دوسرے اگر تمہارا ظلم کرتے ہیں تو تمہاری گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، تمہارے درجے بلند ہوتے ہیں، تمہیں شہادت کا مقام ملتا ہے، تم غازی اور مجاہد کہے جاتے ہو۔ دوسروں کا ظلم تم پر ہو رہا ہے اور تمہاری شہادت کے پرچم لہرا رہے ہیں، تو دوسرے جو ظلم کرتے ہیں وہ تمہاری آخرت کو تباہ نہیں کرتا۔ میں جس ظلم کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ ظلم ہے جو تمہاری دنیا بھی برباد کر دے اور تمہاری آخرت بھی برباد کر دے۔ جس ظلم سے دنیا بھی برباد ہو، آخرت بھی برباد ہو، وہ ظلم وہ ہے جو ہم خود اپنے اوپر کر رہے ہیں، وہ ظلم وہ ہے جو ہم خود اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے بھئی ہم اپنے اوپر، ویسے دوسرے ظالموں کی تو کہانیاں بہت سناتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی ظالموں سے سفارش بھی کرتے ہیں، اے ظالم ظلم مت کر، ظلم مت کر، ظلم مت کر۔ کانفرنسیں قائم کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا جو بھی سمجھ میں آیا، وقت کے جو تقاضے ہوئے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتا۔ ظالم جس کو جو کرنا وہ کرتا ہے۔ ایسے احتجاجات کو جو میں سنتا ہوں تو مجھے کچھ باتیں یاد آتی ہیں۔ عجیب عادت ہماری، ہم بچھوؤں سے کہتے ہیں کہ ڈنک مت مار، گزارش کرتے ہیں اے بچھو صاحب ڈنک مت مار۔ یہ بتاؤ بچھو ڈنک نہیں مارے گا تجھے کام کیا اپنی عادت سے وہ باز آئے گا؟ نیشے اقرب ناس پے کی نس مقتضائے طبیعت شینس، بچھو کی طبیعت ایسی۔ وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بچھو ڈوب رہا تھا تو کوئی رحم دل انسان نے سوچا اسے بچائیں، اور جیسے ہی بچانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اس نے ڈنک مار دیا، پھر ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر دیکھا ڈوب رہا، پھر ساتھ دوسری کوشش کرے بچانے کی، پھر ڈنک مار دیا، پھر وہ نیچے۔ تیسری بار جب کوشش کی تو ایک چوتھے شخص نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے،
بار بار وہ ڈنک مارتا ہے اور بار بار تو بچانے کی کوشش کرتا ہے. کہا کیا کریں بھائی, وہ اپنی عادت سے مجبور ہے, میں اپنی عادت سے. بھیڑیوں سے کہتے ہو درندگی مت کرو تو بھیڑیا کرے گا کیا؟ ہاں, بھیڑیوں کی کو اگر درندگی چھڑوانی ہے تو ایک راستہ ہمیں اپنی تاریخ میں ملتا, ایک راستہ ملتا. واقعہ نگاری میں نہیں کرتا, تیزی کے ساتھ میں آپ کے ذہن میں بات ڈالنے کے لیے تیزی سے پڑھوں گا. وہ واقعہ یاد کرو. ایک یہودی چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا, بھیڑیا آیا, اس نے حملہ کیا, چرواہے نے بچا لیا. بھیڑیا ٹیلے پر بیٹھا, بولا خدا نے مجھے رزق دیا, تو نے چھین لیا. چرواہے کو حیرت ہو گئی. بھیڑیا آدمی کی طرح بات کرتا. کہا تجھے حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ خدا نے مجھے بولنے کی طاقت دی, حیرت تو اس بات پر ہے انہی پہاڑیوں کے بیچ میں ایک نبی ہے جو ماضی و مستقبل کی خبر دے رہا ہے, تم اس پر ایمان نہیں لا رہے ہو. تعجب کی بات تو یہ ہے, یہودی کے دل میں داعیہ پیدا ہوا, تحریک پیدا ہوئی کہ نبی کی زیارت کریں, نبی کی بارگاہ میں جائیں. مگر سوچا ہم تو ادھر جائیں گے, ہماری بکریوں کا کیا حشر ہوگا؟ بھیڑیا یہاں موجود ہے. تو بھیڑیے نے کہا تو نبی سے ملنا چاہتا ہے, جا میں تیری بکریوں کی رکھوالی کروں گا, تو میرے بکریوں کی رکھوالی کروں گا. اس کے بعد وہ بارگاہ رسول میں پہنچتا ہے. سارے واقعہ اس نے عرض کیا, سرکار نے تصدیق فرمائی. وہ ایمان سے مشرف ہوا. مشرف ہو کے جب پلٹا تو دیکھا واقعی بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی ہی کر رہا ہے. بھیڑیا بکریوں کی, بس واقعہ تو ختم ہو گیا ہے, اس کے آگے پیچھے کسی تفصیل کی گنجائش نہیں, نہ ضرورت ہے, واقعہ ختم ہو گیا. مگر میں آپ سے پوچھوں, کیا بھیڑیے کا کام رکھوالی ہے؟ کیا بھیڑیے کا کام نگہبانی ہے؟ کیا بھیڑیا تو ایسا درندہ ہے کہ دوسرے جانور میں وہ درندگی نہیں ہے؟ دوسرے جانور اپنے شکار کو پہلے مار ڈالتے ہیں پھر کھاتے ہیں, اور بھیڑیا تو زندگی نوچ نوچ کھاتا ہے. ایسا درندہ جانور, اور اس کا کام نگہبانی, اس کا کام رکھوالی. معاملہ کیا ہے؟ بس معاملہ تو صرف دو لفظوں میں سمجھنے کا ہے. کیا کہ جب تک چرواہے کی نظر اپنی بکریوں کی طرف تھی, جب تک چرواہے کی نظر اپنے مال و متا کی طرف تھی, جب تک چرواہے کی نظر اپنی دنیا کی طرف تھی, بھیڑیا آیا, اس نے حملہ کر دیا. اور جب چرواہے کی نظر محمد عربی کی طرف ہو گئی, بھیڑیا رکھوالا بن گیا, بھیڑیا رکھوالا بن گیا. تمہاری نظر اپنے مال و متا کی طرف ہوگی, جب تک تمہاری نظر اپنی مادی قوتوں کے طرف ہوگی, جب تک تمہاری نظر اپنے قوت بازو پر ہوگی, جب تک تمہاری نظر اپنی دنیا کی طرف ہوگی, دنیا کے بھیڑیے تمہیں تنگ کرتے رہیں گے. اور جب تمہاری نظر گنبد خضرا والے کی طرف ہوگی, یہی سارے بھیڑیے رکھوالے بن جائیں گے. ہاں, تو بات تو یہ چل رہی تھی کہ ہم صرف آواز لگاتے ہیں اور نہیں سوچتے تھے. دیکھو اب اپنے مرکز کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. مرکز سے جدا ہو جانے کے بعد پھر ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے. چھوٹی سی مثال عرض کر دوں, بات سمجھ میں آ جائے. درخت کے پتے درخت کو چھوڑ دیتے, درخت کے پتے درختوں کو چھوڑ دیتے ہیں, جب تک ہوائیں انہیں اڑاتی ہیں وہ اڑتے ہیں. پتے بھی سوچتے ہوں گے ایک جگہ رہتے رہتے تھک گئے, اب دنیا کی سیر کرنے کا موقع ملا, اب ہوا جدھر بھی لے جائے, اپنے ارادے سے نہیں, ہوا جدھر بھی لے جائے. اور اس کے بعد مگر جب نیچے پر آئے تو ان کا حشر کیا ہوا؟ لوگ رونتے ہوئے گزر گئے. آپ نے سوچا بھی نہیں انہی پتوں کے سائے میں کبھی ہم سانس لے چکے ہیں, کبھی ان کے سائے میں ہم بیٹھ چکے ہیں, کبھی ہم ان کی ہوا کھا چکے ہیں. وہ ٹوٹا تو رونتے چلے گئے. کہیں کہیں تو ایسا دیکھا گیا کہ پتوں کو چن کر کے لوگ جلا بھی دیتے ہیں. تو اب اگر وہ جلنے والا پتا چیخ پڑے, روندنے والا پتا چیخ پڑے, ہمیں روندا جاتا ہے, ہمیں جلایا جاتا ہے, ہمیں روندا جاتا ہے, ہمیں جلایا جاتا ہے, تو ہم پوچھیں گے بچنا تھا تو مرکز کو چھوڑا کیوں؟ بچنا تھا تو مرکز کو چھوڑا کیوں؟
مرکز سے چھوڑنے والوں کا یہی حشر ہوا کرتا ہے، یہی حشر ہوا کرتا ہے۔ تو دوستو، سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو انسان اپنے اوپر خود کرتا ہے۔ اب میں اس ظلم کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، ظلم کے معنی علماء کرام مختلف کرتے ہیں، اور میں اس کو بہت سلیس کر کے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ظلم کے ایک معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مناسب مقام سے ہٹا کر نامناسب مقام پہ رکھ دینا، یہ ظلم۔ جو جس کے لیے ہے اس سے وہی کام لیا جائے، جو مناسب مقام ہے اس سے ہٹایا، ظلم۔ ارے بھی بتائیے، ٹوپی کا مناسب مقام سر ہے، اب اس کو پیر میں کوئی لٹکا کے چلے تو اس ٹوپی کے اوپر ظلم ہوا بھی نہیں ہوا؟ اور جوتے کا مناسب مقام پیر ہے اور سر پہ پہنچ جائے تو؟ آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ کسی نے گلاس میں تھوکا ہو، غلدان میں پانی پیا، وہ سمجھتا ہے کہ کس کا مناسب کام کیا ہے۔ کیا سمجھے؟ جس کا جو مناسب۔ تو جب یہ بات آئی تو اب بحیثیت مومن بتائیے کہ آپ کا مناسب کردار کیا؟ یہ تو آپ کو خود سوچنا۔ ایک مومن کی حیثیت سے فجر کا وقت آ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کی صدا لگا رہا۔ مؤذن کی اگر آواز آپ کے کانوں تک نہیں گئی تو آپ کے ایمان کا ضمیر جو اندر اذان دے رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اب بولو ایسے وقت میں ایک مومن کا مناسب مقام مصلی ہے یا بستر؟ آپ کہیں گے اس کا مناسب مقام بستر نہیں مصلی ہے۔ اب اگر وہ مصلی پر نہیں بستر پر ہے تو وہ ظالم، اس نے ظلم کیا۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ایسے وقت میں ایک مومن کا مناسب کردار روزہ رکھنا ہے یا روزے کو ہضم ہی کر لینا؟ اب اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ ظالم۔ اور آگے بتاؤں، ایک مومن کی حیثیت سے بتاؤ آپ کی نگاہوں کا مناسب کردار کیا ہے؟ آپ کی زبان کا مناسب کردار کیا ہے؟ آپ کے کانوں کا مناسب کردار کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ پیر کا مناسب کردار کیا ہے؟ اب اگر نگاہوں کا جو مناسب عمل ہے وہ آپ نے نہیں کیا تو یہ نظر ظالم ہے۔ اگر کانوں کا مناسب عمل آپ نے نہیں کیا تو یہ کان ظالم ہے۔ بولو، کیا یہ آنکھیں اس لیے ہیں کہ حرام مناظر دیکھیں؟ کیا یہ کان اس لیے ہے کہ حرام نغمات سنے جائیں؟ کیا یہ زبان اس لیے بنائی گئی ہے کہ حرام لقمہ اس پر رکھا جائے؟ کیا یہ ہاتھ اس لیے بنایا گیا ہے کہ کسی کے حق کو چھینا جائے، زیادتی کی جائے؟ اور نہیں اس لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آنکھ بنائی گئی ہے حق کو دیکھنے کے لیے، کان بنائے گئے ہیں حق سننے کے لیے، زبان بنائی گئی ہے حق بولنے کے لیے، رزق حلال کو قبول کرنے کے لیے، اب آپ نے اس کو اگر ہٹایا تو یہ ظالم، یہ کان بھی ظالم، یہ نظر بھی ظالم، یہ زبان بھی ظالم، یہ پیر بھی ظالم۔ دوستو، تم نے اپنے دل کو مومن بنا لیا ہے، اور صرف دل کو مومن بنانے سے کام نہیں چلے گا، سر سے پیر تک ہر جزو بدن کو مومن بنا لو، ہر جزو بدن کو مومن بنا لو۔ تمہارا دماغ مومن ہو، تمہاری نظر مومن ہو، تمہاری ناک مومن ہو، تمہارے کان مومن ہو، تمہارے پیر مومن ہو، تمہارا ہاتھ مومن ہو۔
بتاؤ جو زبان مومن ہوگی کیا وہ لقمے حرام کو قبول کرے گی؟ جو آنکھ مومن ہوگی کیا حرام منظر دیکھنا پسند کرے گی؟ جو کان مومن ہوں گے کیا حرام نغمہ سننا گوارا کریں گے؟ بولو جو ہاتھ مومن ہوں گے کیا دوسروں پر ظلم کریں گے؟ جو پیر مومن ہوں گے کیا حرام مقامات پر جائیں گے؟ تو سر سے پہلے اپنے کو مومن بنا لو۔ کیا بنا لو؟ وہ بناؤ جو خود آپ اپنے کو کہتے ہو۔ آپ سے کہتے ہو کہ ہم ہیں مسلمان، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو مسلمان کہتے ہو تو مسلمان نظر، اور تو کوئی بات نہیں ملی۔ جو کہتے ہو وہ دکھو۔ تمہارا گھر بھی، تمہارا معاشرہ، تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن بتائے یہ مسلمان کا معاشرہ ہے، یہ مسلمان کا تمدن ہے، یہ مسلمان کی تہذیب ہے، یہ مسلمان کا کردار ہے۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، پہلے اسلام قبول کرنے والوں کی رفتار بہت تیز تھی۔ فوج کا فوج مسلمان، قریہ کا قریہ مسلمان، شہر کا شہر مسلمان۔ آج وہ رفتار کم پڑ گئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ جانتے ہو؟ پہلے کے جو لوگ تھے ہمارے اسلاف، وہ لوگوں کو اسلام سمجھاتے نہیں تھے۔ ہم لوگوں کو اسلام سمجھاتے ہیں، لوگ اسلام ایسا ہے، اسلام میں یہ بات ہے، اسلام میں یہ خوبی ہے، اسلام میں یہ بڑائی، ہم سمجھاتے ہیں۔ ہمارے اسلاف لوگوں کو اسلام دکھاتے تھے۔ وہ چلتے تھے تو اسلام چلتا ہوا نظر آتا تھا، وہ بولتے تھے تو اسلام بولتا ہوا نظر آتا تھا۔ ان کا کردار اسلامی کردار، تو اسلام دکھاتے تھے، ہم سمجھاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سمجھنے والے کم ہوتے، دیکھنے والے زیادہ ہوتے۔ جب اسلام دکھتا تھا تو مسلمان ہو رہے تھے، اب جس کی سمجھ میں آئے گا وہی تو مانے گا، اس لیے کہ دکھانے والی بات تو ختم ہو گئی۔ دوستو دیکھو تو سر سے پیر تک ہم ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ظلم وہ ہے جو ہماری ہلاکت کا سبب ہے، یہ ظلم وہ ہے جو ہماری یہاں کی بھی رسوائی کا سبب ہے، وہاں کی بھی رسوائی کا سبب ہے۔ پہلے ہر ایک کا مناسب مقام سمجھو، ہٹاؤ گے تو ظالم۔ نظریات و عقائد جو مناسب ہونے چاہیے وہی ہو، ہٹے تو ظالم۔ ذرا سا آپ دیکھیں، جب مناسب مقام کی بات آ گئی تو یہ فقرہ بھی سنتے جائیے کہ مومن کے کمال کی جہاں انتہا ہے وہاں سے ولی کے کمال کی ابتدا ہے، اور ولی کے کمال کی جہاں انتہا ہے وہاں سے شہید کے کمال کی ابتدا ہے، اور شہید کے کمال کی جہاں انتہا ہے وہاں سے صدیق کے کمال کی ابتدا ہے، اور صدیق کے کمال کی جہاں انتہا ہے وہاں سے نبی کے کمال کی ابتدا ہے، اور نبی کے کمال کی جہاں انتہا ہے وہاں سے رسول کے کمال کی ابتدا ہے، اور رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے کمال کی ابتدا ہے، اور اولو العزم رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے، اور سے مقام مصطفیٰ پیدا نہیں، غایت مقام مصطفیٰ پیدا نہیں۔ مقام مصطفیٰ کی انتہا تو ظاہری نہیں، ظاہری نہیں، مقام مصطفیٰ کی انتہا صرف ایک جانتا، وہی جس نے اس انتہا تک پہنچایا، دوسرا کوئی جاننے والا نہیں، وہی نیچے والے اوپر کو کیا جانے۔ ایک بات بتاؤ، یہ جو فرش ہے اس فرش سے پوچھو کہ اس اسٹیج کی انتہا تجھے معلوم، تو فرش کیا کہے گا میرے ہاتھ میں تو ابتدا ہے، میں انتہا کو کیا جانتا۔ اور اس اسٹیج سے پوچھو اس کرسی کی انتہا تجھے معلوم، میرے ہاتھ میں تو ابتدا ہے، میں انتہا کو کیا جانوں۔ اور کرسی سے پوچھو اس اسٹیج کی انتہا کے بارے میں تو یہ بولے گی اس کی ابتدا بھی میرے پیر کے نیچے، اس کی انتہا بھی میرے پیر کے نیچے۔ مطلب یہ ہے کہ اوپر والا اگر یہ کہے کہ میں نیچے والے کو جانتا ہوں تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ نیچے والے کیوں بول رہے ہیں کہ میں نے اوپر والے کو سمجھ لیا۔ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا، ابھی سمجھنے کے لیے بھی تو کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا۔ دیکھو انسان تو انسان سبھی ہوتے ہیں نا،
انسان سبھی ہوتے ہیں، یہ چھوٹا بچہ بھی انسان ہے جس میں کوئی شعور نہیں. تو کیا بے شعور بچہ شعور والے کو سمجھ سکتا ہے کہ شعور والا کیا ہوتا ہے، شعور والے کے کان کیا ہوتے ہیں، شعور والے کا دماغ کیا ہوتا ہے، شعور والے کی نظر کیا تیز ہوتی ہے؟ وہ بے شعور سمجھے گا؟ آپ سمجھا سکتے ہیں اس کو لفظوں سے؟ کیوں؟ جب اس کے اندر شعور ہے ہی نہیں تو وہ شعور والوں کی کیفیت کیسے سمجھے؟ ایسے ہی بے عقل بچہ کیا عقل والوں کو سمجھ سکتا؟ مجھے یہ بتاؤ، نابالغ بچے کو کیا جوانیوں کی کیفیت سمجھائی جا سکتی؟ نوجوانوں کو جو احساسات ہیں، کیا نابالغ بچہ جس میں بلوغ نہیں ہے تو کیا بلوغ کی کیفیت وہ سمجھ سکتا؟ کیا بلوغ کے احساسات کو سمجھ سکتا؟ جب وہ بالغ نہیں تو کیا جانے کہ بلوغ کیا چیز؟ اور ایسے ہی نوجوان کیا بوڑھوں کے احساسات کو سمجھ سکتے ہیں؟ جب وہ وہاں پہنچے نہیں تو بوڑھوں کے احساسات اور نفسیات کو کیسے سمجھیں؟ اور بوڑھے سے پوچھو تو کہے ہر وادی سے میں ہو کے آیا ہوں، میں تو سب کو جانتا. وہ تو ہر وادی سے ہو کے آیا، ہر شاہراہ سے گزر کے آیا. تو جس طرح دوستو بے شعور شعور والے کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ جب اس میں شعور ہے ہی نہیں تو وہ کیا جانے شعور والا کیا ہے. جس طرح بے عقل والے کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ جب اس میں عقل ہے ہی نہیں تو کیا جانے کہ عقل والا کیا ہوتا ہے. جس طرح نابالغ بالغ کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ جب بلوغ ہی نہیں تو کیا جانے بالغ کے احساسات کیا ہیں. ایسے ہی غیر نبی نبی کو نہیں سمجھ سکتا، جب اس میں نبوت ہی نہیں تو کیا جانے نبی کے کان کیسے ہیں، نبی کی آنکھ کیسی ہے، نبی کی سوچ کیسی ہے، نبی کے تصرفات کیا ہے. جب وہ بات ہے ہی نہیں تو سمجھے کیسے؟ دیکھیے جناب، تو یہ سب چیز تو میں یہ زیادہ دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا، بات اور آگے چلی جائے گی. بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جس کی جو منزل ہے اس کو وہاں سے اگر تم نے ہٹایا، اپنے کو بڑھایا تو ظالم، اور بلند والے کو گرایا تو ظالم، نیچے اتارا تو ظالم. یہ نظریے کا ظلم ہوگا، یہ خیالات کا ظلم ہوگا، یہ عقیدے کا ظلم ہوگا. آپ اچھی طرح سے سمجھتے جائیں اور سوچتے جائیں. اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں تو فرق تو بات ہے، بیچ میں ڈسٹرب ہوتا ہے. ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے موتی اعظم ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ایک بار اور درود شریف صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیہ. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ انسان میں اور گدھے میں کتنا فرق، کتنے درجے کا فرق؟ تو میں بتاؤں صرف ایک درجے کا فرق، صرف ایک درجے کا، ورنہ ساری بات جو انسانوں میں وہ سب حیوان میں. آپ جسم والے وہ جسم والا، آپ نامی وہ نامی، آپ جوہر وہ جوہر، آپ حساس وہ حساس، آپ کو کھانے پینے کی ضرورت اسے بھی کھانے پینے کی ضرورت، آپ کو بھی سردی گرمی سے بچنا ہے اسے بھی سردی گرمی سے بچنا ہے. تمام باتیں جتنا انسانوں میں سب گدھے میں. اور فرق کیا ہے؟ یہ حیوان ناطق، یہ سمجھدار، عقل، بس اتنے ہی فرق. باقی ہر معاملے میں انسان جانوروں کی طرح، صرف ایک بات میں وہ آگے،
تو گدھے نے اس کا بڑا خیال رکھا. آج تک کوئی گدھا نہ بول سکا کہ میں انسانوں کی طرح. حالانکہ وہ دلیل دے سکتا تھا میں حیوانوں کی طرح ہوں, میں انسانوں کی طرح ہوں حیوانیت میں, میں انسانوں کی طرح ہوں جسم والے ہونے میں, میں انسانوں کی طرح ہوں جوہریت میں, میں انسانوں کی طرح ہوں قوت نمو میں انسانوں کی طرح ایسی تقریر کرتا کہ آپ بھی سنتے رہ جاتے, آپ بھی سنتے رہ جاتے. مگر بڑا سعادت مند نکلا کہ ایک درجے کے چھوٹے پن کا احساس کیا کہ جب میں ایک درجے کا چھوٹا ہوں تو مجھے چھوٹا بن کے رہنا, مجھے چھوٹا بن کے رہنا ہے. اور ایسے انسان نے بھی اپنی برتری کا خیال کیا. ایک ہی درجے کا بلند ہے مگر آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ملا جو کہے میں گدھے کی طرف. آج تک کوئی نہیں ملا, وہ بھی اپنی برتری. تو ایک درجے کا لحاظ, نہ کوئی جانور اپنے کو انسان کی طرح کہے نہ انسان جانور کی طرح کہے, اور وہ نبی جس سے لاکھوں درجے کا فرق, لاکھوں درجے کا فرق. اب اگر اس نبی کو کوئی اپنی طرح کہے تو آپ کیا سوچیں گے؟ اس کو ابھی اتنا بھی دماغ نہیں جو اس گدھے میں. یہ نظریات کا ظلم ہے, تم ظلم پر ظلم کر. ظلم کی ایک تعریف تو یہ ہو گئی, ایک تعریف اور لوگ کرتے ہیں مگر دونوں کا نتیجہ یہ ہے, ہوا تصرف فی ملک الغیر. ظلم کہتے ہیں غیر کی ملکیت میں بیجا تصرف. چیز دوسرے کی اور تصرف تمہارا. تصرف کرنا ہے تو اپنا بنا لو, پھر اس پر اختیار چلاؤ. چیز دوسرے کی, اگر دوسرے کی چیز پر لوگ تصرف کرنے کی اجازت دے دے ہمارے مولانا صاحبان, بڑا آرام مل جائے گا آپ کو. کسی حلوائی کی دکان پر چلے گئے اور کھڑے ہو گئے اور پورے خاندان کے لیے کہا الفاتحہ. ایسے ہو جائے گی فاتحہ؟ پہلے اپنا بنا پھر فاتحہ بنا, پہلے اپنا بنا تب تصرف کا. تو غیر کی چیز میں, غیر کی ملکیت میں تصرف یہ ظلم. اب میں پھر پوچھوں گا, آپ خود کس کی ملکیت؟ آپ کا مالک کون؟ آپ کی جانوں مالوں کا مالک کون؟ اور اگر کوئی اور ہے تو اب اگر اس کی مرضی کے خلاف آپ نے کوئی تصرف کیا تو یہ ظلم. چیز دوسرے کی, اختیار تیرا, مالک کوئی اور تصرف چلے جناب کا. ارے تم تو بیچ چکے ہو اپنے کو نا, تم بک چکے ہو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومنین نے اپنی جان و مالوں کو, اللہ نے مومنین کی جان اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. تو اب تم بک چکے. جب بک چکے تو اب یہ تو اس کا احسان ہے, وہ تو خالق و مالک ہے ہی ہے, مگر پھر بھی اپنے کرم سے خریدار بھی بن رہا. خرید لیا, اور جب خرید لیا تو اب تمہارا نہ مال, تمہارا نہ جان. کہیں تم یہ نہ سوچو ہم نے کب بیچا. ہم نے تو کبھی کوئی مارکیٹ اپنے مالوں کی نہیں لگائی, ہم نے تو کبھی نہیں بیچا. سنا, بیچنے کے دو طریقے ہیں. آپ سوچیں گے نا, آدمی جب بیچتا ہے تو دونوں طرف کی چیزیں دیکھتا ہے تب بیچتا ہے نا. ایک طرف کا مال آپ دیکھیں نہیں, بیچ کیسے دیکھیں؟ کس نے جنت دیکھی؟ جب جنت نہیں دیکھی تو بیچا کیسے؟ نہیں کوئی بے دیکھے بیچتا. تو میں کہوں سنو, دیکھنا ضروری ہے. ہر بے و شرا کے لیے دونوں طرف کا مال دیکھنا ضروری ہے.
مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی دیکھیں، آپ کا وکیل دیکھیں، آپ کا ذمہ دار دیکھیں، جس کو آپ نے ذمہ دار بنایا، وکیل بنایا، وہ دیکھے، وہ بھی آپ کا دیکھنا۔ اس کی خرید و فروخت یہ بھی آپ ہی کی خرید و فروخت ہے۔ تو سنو، تم نے کلمہ پڑھ کر کے رسول کی سند وکالت پر مہر لگا دیا ہے، تم نے مہر لگا دیا ہے اور اپنا وکیل مان لیا ہے، اور اس وکیل نے تمہاری جانوں کو بھی دیکھا اور جنت کو بھی دیکھا، اس وکیل نے جنت کو بھی دیکھا، تمہاری جانوں کو بھی دیکھا، اس نے خریدا، اس نے بیچا، خدا نے بیچا، نبی نے خریدا، اور رسول نے تو جا کے دیکھا، جا کے دایا، اندہ جنت الماوا، اندہ سدرۃ المنتہی، اندہ جنت الماوا، خوب دیکھا۔ اور ایک بات بتاؤں، سرکار نے آ کے بتایا بھی تھا، اور حضرت بلال سے بھی ایک بات پوچھی تھی، اے بلال تم وہ کون سا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز اپنے آگے محسوس کی، وہ کون سا عمل کر رہے ہو؟ جنت میں چلتا ہوا دیکھا۔ تو حضرت بلال نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ایک عادت ہے، جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھتا ہوں، جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، میں پڑھتا ہی مجھے پسند آیا، تو حضور نے کہا اسی وجہ سے تمہیں یہ موقع دیا۔ بات آ گئی عقیدے کی تو ٹھہرنا پڑ گیا، ٹھہرنا اس لیے پڑ گیا کہ یہ نماز پڑھنے والی جو عادت تھی حضرت بلال نے خود سے شروع کی تھی، نبی سے نہیں پوچھا تھا، نبی سے نہیں پوچھا تھا، ورنہ نبی کو تو پتہ ہی چلتا کہ میں نے بتایا تھا وہ کر رہا، نہیں پوچھا تھا۔ اب بتاؤ، حضرت بلال ایک کام شروع خود سے کرے، نہ نبی سے پوچھے، نبی موجود، وحی کے آنے کا سلسلہ جاری، نہ وحی آسمانی کا انتظار، نہ نبی کا کوئی ارشاد، نہ نبی سے پوچھنے کا کوئی پروگرام، اور اس پر بھی انہیں اجر ملے، اس پر بھی انہیں ثواب ملے۔ پتہ یہ چلا، اس سے پتہ یہ چلا کہ مومنین صالحین اگر اپنے طور پر بھی کوئی کام شروع کر دیں تو وہ بھی اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ ہر کام کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ پوچھتے کہاں قرآن میں ہے، کہاں حدیث میں، تو پوچھو حضرت بلال سے کہاں قرآن میں وہ بات تھی، کہاں حدیث میں وہ بات تھی۔ قرآن و حدیث کا تو وہ زمانہ تھا جب اس وقت انہوں نے نہیں دیکھا، تو آج کیوں پوچھ رہے ہو؟ ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، جو مومنین صالحین جسے اچھا کہہ دے وہ اللہ کے نزدیک اچھا۔ اچھا، کچھ لوگ عجیب و غریب بات کریں، عجیب و غریب بات یہ کریں کہ صاحب وہ حضرت بلال وہاں کہاں تھے، وہاں کہاں تھے، وہ تو نیچے چل رہے تھے، مکے میں چل رہے تھے، وہ آواز حضور نے سنی، وہ آواز سنی۔ ہم نے کہا چلو کہیں کی مان لو، مگر یہ بتاؤ مکے سے یہ جنت ہے کتنے دور پر؟ جنت ماوا کی بات علماء بتاتے ہیں کہ یہ آسمان 500 برس کا راستہ، اس کی موٹائی 500 برس کا راستہ، 7ویں آسمان تک 7000 برس کا راستہ، اس کے اوپر سدرۃ المنتہی، اندہا جنت الماوا، اندہا جنت الماوا، وہاں حضرت بلال زمین پہ چلے، آواز سرکار وہاں کی سنیں، ہمارا تو ایمان اور تازہ ہو گیا، زندگی مل گئی، زندگی مل گئی، زندگی مل گئی۔ اتنی دور سے جب وہ کان سن رہے ہیں تو ہم تو یہاں قریب سے پکار رہے ہیں، وہ کیوں نہیں سننے ہی ہے، سننے ہی۔ اور کچھ لوگوں نے اور نقطہ پیدا یہ کیا کہ نہیں، آج کی نہیں، جب حضرت بلال جنت میں آئیں گے، چلیں گے، آواز پیدا ہوگی، تب اس کو سن لیا۔ ہم نے کہا اور بھی ایمان مضبوط ہو گیا، جو آواز پیدا ہی نہ ہو، سرکار کے کار اسے بھی سن لیں، تو ہم تو آواز دے رہے ہیں، تو ہماری آواز کو نہیں سنے، ذرا صاحب خیال کرتے چلے۔ تو ہم بک چکے، اب جب بک گئے تو اب ہمارے جان و مال ہمارے نہیں، اب مال کو خرچ کرنے سے پہلے پوچھو خدا سے کہاں خرچ کریں، اور جان کو خرچ کرنے سے پہلے پوچھو خدا سے، اگر ایسا نہیں کیا تو یہ ظلم۔ مال کسی کا، اختیار جناب کا،
دیکھا ایک چھوٹی سی تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو اس سے اندازہ ہوا کہ ہم اپنے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم پر ظلم، صبح کو ظلم، شام کو ظلم، دن کو ظلم، رات کو ظلم، ظلم کی انتہا نہیں، مگر خدا کی کریمی پہ قربان جاؤ جو ہمیں مایوس نہیں کرتا۔ اے ظالموں، بہت ظلم کیا مگر گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، اپنے ظلم سے چھٹکارا چاہو تو ایک راستہ سن لو، چھٹکارا چاہو تو آ جاؤ، جاؤ کا اے محبوب، تیرے اوپر ظلم کرنے والے جب تیرے پاس آئے، جاؤ کا، اور پھر یہاں آ کر خدا سے مغفرت چاہیں۔ ایک بات بتاؤ، خدا سے مغفرت چاہنے کے لیے وہاں جانے کی ضرورت؟ خدا کہاں سے نہیں سنتا؟ نہیں، جاؤ کا تیرے پاس آئے، پھر خدا سے مغفرت چاہیں، اور اس پر بھی کام نہیں بنے گا، رسول بھی ان کے لیے دعا کرے۔ بات یہ ہے کہ اے ظالموں، ظلم کہتے ہیں خدا کی نافرمانی کا، خلاصہ تو یہ ہوا، خدا کی نافرمانی ظلم، کہ جو خدا کا نافرمان ہے وہ مصطفیٰ کا نافرمان ہے، جو خدا کا مجرم ہے وہ مصطفیٰ کا بھی مجرم ہے، جو خدا کا گنہگار ہے وہ مصطفیٰ کا گنہگار ہے۔ لہذا تم اگر معافی مانگنا ہو تو اس در پر آؤ جو خدا کا بھی در ہو، مصطفیٰ کا بھی در ہو۔ جب تم دونوں کے گنہگار ہو، جب تم دونوں کے گنہگار، اگر تم کعبے میں آتے تو یہ خدا کا در تھا، مصطفیٰ کا در نہ تھا، حرم میں آتے یہ خدا کا گھر تھا، مصطفیٰ کا گھر نہیں تھا، اور ظلم تم نے دونوں کی نافرمانی سے کیا ہے، تو ایسی چوکھٹ پر جاؤ جو خدا کا بھی در ہو، مصطفیٰ کا بھی در ہو، اور پھر وہاں خدا کو پکارو، اور جب تم وہاں خدا کو پکارو گے اور نبی تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تو یہ دلیل ہوگی کہ نبی نے اپنے گنہگار کو معاف کر دیا، نبی نے اپنے گنہگار کو معاف کر دیا، اور جب نبی نے معاف کر دیا لوجد اللہ توابا رحیما، اب اللہ بھی قبول کرے گا، توبہ قبول کرے گا، مہربان ہوگا۔ جاؤ کا تیرے پاس آئے، کتنی مشکل بات ہے، نبی کے پاس آپ ہیں۔ حاجیوں کے لیے کہا گیا کہ اے حاجیوں، اگر استطاعت ہو تو حج کرو، اور ظالموں سے یہ نہیں کہا گیا کہ استطاعت ہو تو بہو، ظالموں سے کہا جب ظلم کرو تب۔ آپ کہیں گے بڑی مشکل میں ہم پھنس گئے کہ ظلم کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا اور بار بار ہم جائیں کیسے؟ مدینہ شریف جانا آسان نہیں، بہت مشکل ہے، مگر دیکھو یہاں معاملہ کچھ اور ہے دوستو، معاملہ کچھ اور، دل کے دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، دل کے دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ دیکھو تم یہ سوچتے ہو کہ مدینہ دور ہے، تو تم سے یہ کب کہا گیا کہ مدینہ ہو؟ تم سے یہ کب کہا گیا مدینہ؟ یہ تو کہا گیا نبی کے پاس آؤ، مدینہ دور ہے، نبی دور نہیں ہے، مدینہ دور ہے، نبی دور نہیں ہے۔ نبی اولى بالمؤمنین من انفسهم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ کسی شیخ کامل نے اپنے مرید سے پوچھا، بیٹا مومن کا دل کہاں رہتا؟ تو کہا حضور بائیں سائڈ میں۔ کہا وہ بائیں سائڈ میں تو کافر کا بھی دل ہے، میں پوچھتا ہوں مومن کا دل کہاں رہتا؟ اب پھر پوچھا عارف کا دل کہاں رہتا؟ اور پریشان ہو گئی، کہا حضور ہی بتائیں۔ سنو، مومن کا دل اپنے محبوب کے پاس رہتا ہے، مومن کا دل اپنے محبوب کے پاس رہتا ہے، اور عارف کا دل کہیں نہیں جاتا، محبوب خود آ کے رہتا۔ وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ،
وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ، زیبائش مکہ ہے، زیبائش مکی سے ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے۔ اے مدینہ تیرا جواب نہیں، اے مدینہ تیرا جواب نہیں۔ فرش پہ کعبہ، عرش پہ کعبہ، یہ بشر کو وہ قدسیوں کو ملا، دل ہے کعبہ بقول اہل صفا، الغرض ہے جواب کعبے کا۔ اے مدینہ تیرا جواب نہیں، اے مدینہ تیرا جواب نہیں۔ ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے۔ ایک بات میں بتاؤں، حاجی صاحبان جاتے ہیں نا، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، حکم یہ نہیں ہے کہ آپ بھینگا مشتی کریں، دھکے کھائیں، دھکے لگائیں۔ اگر ہونٹ پہنچتے ہیں تو ہونٹ سے بوسہ دے لو، ہاتھ پہنچے تو ہاتھ کو بوسہ دے لو، چھڑی لگے تو چھڑی لگا کے بوسہ دے لو، یہ بھی نہ ہو تو اشارے سے بوسہ دے لو، چاہے قریب ہو، توجہ ہو گئی تو ثواب ایک ہی رہا، ثواب ایک ہے۔ دل کو دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ تو تم یہاں رہو اور گم ہو جاؤ تصور محمدی میں، تو تم رسول کی بارگاہ میں، تم رسول کی بارگاہ میں ہو اور وہاں رہ کر کے بھی ان کا خیال نہ کرو تو مدینے سے باہر ہو، مدینے سے باہر ہو۔ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ اب میں ایک بات اور بتا دوں، یہ تو صوفیانہ انداز کی بات ہو گئی، مگر میں عالمانہ انداز کی بات عرض کر دوں۔ دیکھو، رسول کی بارگاہ میں بلائے نا کہ رسول کے پاس آؤ، یہ نہیں کہ مسجد نبوی میں آؤ، یہ نہیں کہ مسجد حرام میں آؤ، یہ نہیں کہ کعبے میں آؤ، نہیں، جبل رحمت پر آؤ، غار حرا میں آؤ، نہیں۔ کیوں؟ اگر کعبے میں بلایا جاتا تو بغیر کعبہ گئے کام نہ بنتا، مسجد حرام میں بلایا جاتا تو بغیر مسجد حرام گئے کام نہ بنتا، اگر غار حرا اور جبل رحمت میں بلایا گیا ہوتا تو بغیر وہاں گئے کام نہ بنتا، اس لیے کہ کعبہ کا کوئی جانشین نہیں ہے، مسجد حرام کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، جبل رحمت کا کوئی نائب نہیں ہے، مگر اس رسول کی بارگاہ میں بلایا گیا ہے جس کے نائبین و جانشین سے پوری دنیا بھری ہوئی ہے، پوری دنیا بھری ہوئی ہے۔ تو اصل کے پاس نہ پہنچ سکو تو ان کے نائب کے پاس پہنچ جاؤ، ان کے نائب کے پاس پہنچ جاؤ، ان کے جانشین کے پاس پہنچ جاؤ، ان کے خلیفہ کے پاس جاؤ۔ خلیفہ کا کام وہی ہوتا ہے جو اصل کا، جو کام ہم اصل سے لینا چاہیں اصل نہ ملے تو ہم خلیفہ سے کام لے لیتے۔ اس کو ایسے سمجھو، سمجھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ تیمم جو ہے یہ وضو کا خلیفہ، اب یہ علماء ہی بتائیں گے کہ دستار خلافت کب بڑھی۔ منشأ کلام یہ ہے کہ اگر وضو آپ نہ کر سکیں تو تیمم سے وہ سارے کام لے لیں جو وضو سے آپ لیتے ہیں، سارے وہ کام لے لیں۔ وضو سے آپ فرض پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، امامت کرتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو ہاتھ لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ سارا کام وضو نہ ملے تو خلیفہ سے لے لو۔ جو کام وضو کا ہے وہ سارا کام خلیفہ، اگر وضو تک رسائی نہیں تو اگر تجھے تیری رسائی مدینے تک نہیں ہے تو بغداد ہی تک چلا جا، اجمیر میں چلا جا، داتا کے پاس چلا جا، بزرگان دین کے کسی بھی بزرگ کسی ولی کے پاس چلے جاؤ۔ خواجہ کی بارگاہ یہ خواجہ کی بارگاہ نہیں ہے، یہ نائب رسول کی بارگاہ ہے، یہ نائب رسول کی بارگاہ ہے، غوث کی بارگاہ یہ جانشین رسول کی بارگاہ ہے۔ تو تم جاؤ اور وہاں خدا سے مغفرت چاہو اور غوث تمہارے لیے دعائے مغفرت کر دیں، تو دعائے غوث دعائے رسول ہے، دعائے خواجہ دعائے رسول ہے، دعائے داتا دعائے رسول ہے۔ اس لیے
گے کہ یہ نائب کی بات ہے. نائب کا معاملہ کچھ اور ہے. اسی بنیاد پر سرکار نے کہا من صلی خلف عالم تقی کانہ صلی خلف النبی. جس نے عالم متقی کے پیچھے نماز پڑھا گویا اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھا. حضور نے کہا عالم کے چہرے کی جس نے محبت سے زیارت کی اس نے نبی کے چہرے کی زیارت کا ثواب ملا. عالم سے جس نے مصافحہ کیا اس نے نبی سے مصافحہ کیا. عالم کی صحبت میں جو بیٹھا وہ نبی کی صحبت میں بیٹھنے کا اجر لے گیا. معلوم یہ ہوا یہ نائب ہے. اور نائب سے وہ سارے کام لے لو جو اصل کے ہیں. نائب سے وہ سارے کام لے لو جو اصل سے ہیں. تو ساری دنیا میں رسول نے اپنے نائبوں سے بھر دیا. زمین سجی ہوئی ہے, ستارے چمک رہے ہیں, دنیا جا رہی ہے, اور رشتہ اسی گنبد خضرا سے ہے. خواجہ کہاں کی چیز دے رہے ہیں؟ گنبد خضرا ہی کی نعمت سے جو بانٹ رہے ہیں. روز گنبد خضرا ہی کی نعمت بانٹ رہے ہیں. پاور ہاؤس وہیں کا ہے, روشنی یہاں نظر آ رہی ہے. روشنی یہاں نظر آ رہی ہے. پاور ہاؤس اور ہے اور بلب کا نور اور ہے. بلب کا نور اور ہے. نور جو ہے کہاں سے؟ وہیں سے آ. تو فرق اتنا ہے, نور تو ہے پاور ہاؤس کا مگر رنگ ہے بلب کا. یہ فانوس جو ہے نا یہ ہرا رنگ, تو ہرے رنگ سے ہری روشنی آتی, لال رنگ سے لال روشنی, سفید رنگ سے سفید. تو کیا پاور ہاؤس کا رنگ الگ الگ ہے؟ نور کا رنگ الگ نہیں, نور کا ایک ہی رنگ ہے. مگر نور نے یہ طے کیا ہے کہ اے بل جہاں تک میرا نور جائے گا وہاں تک تیرا رنگ جائے گا. اور بلب بھی کتنا چمکے گا؟ جتنا اس میں صلاحیت ہو. کوئی 25 واٹ کا, کوئی 100 واٹ کا, کوئی 500 واٹ کا. جتنی صلاحیت ہوتی ہی تو چمکے گا. مگر پاور ہاؤس کا نور ملے گا بلب ہی کے نیچے, بلب کے نیچے. تو نور پاور ہاؤس کا, رنگ بلب کا. نور پاور ہاؤس کا, رنگ قادری. نور گنبد خضرا کا, رنگ چشتی. نور گنبد خضرا کا, رنگ نقشبندی. نور گنبد خضرا کا, رنگ سہربندی. رنگ الگ الگ ہے, نور وہی کا, دولت وہی کی ہے, سرمایہ وہی کا ہے. یعنی نور بھی سوچے ہوئے ہے کہ جب تک ان بلبوں کے نیچے نہیں آؤ گے میں نور نہیں دوں گا, میں نور نہیں دوں گا. اسی لیے تو میں دیکھتا ہوں جو ان بلبوں کے نیچے نہیں ہے وہ بے نور بھی ہے, بے رنگ بھی ہے. نہ کوئی رنگ ان کا, نہ کوئی نور ان کا. اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ لائن ہی سے پاور آتا ہے مگر چمک وہاں ہوتی ہے جس میں چمکنے کی صلاحیت ہے. پورا وائر نہیں چمکتا, کرنٹ تو ہوتا ہے اس میں مگر چمکتا نہیں. چمکتا وہی ہے جس میں صلاحیت ہو. اسی راستے سے آیا. مگر کبھی کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ بلب فیوز ہو جاتے تو اس میں پاور ہاؤس کا قصور نہیں. فیوز ہو گیا نہیں جل رہا. ویسے ہماری طرف تو انڈیا میں ایسے ایسے بلب ملتے ہیں کہ آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ فیوز ہو گیا. ایسے اٹھا کے دیکھیں نا پتا چل جاتا ہے. اس کے تار بکھر چکے ہیں, اب یہ جلنے کے لائق نہیں. مگر یہ سائنٹفک دور ہے نا, اب تو کچھ لوگوں نے دودھیا بلب بنانا شروع کیا. ادھر زیادہ اسی دودھیا بلب میں تار بالکل منتشر ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا. اب کسی الیکٹریشین سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ دودھیا بلب جو ہے اس کو کیسے ہم پتا چلائیں کہ یہ فیوز ہوا کہ نہیں. اب آسان طریقہ ہے, سوئچ دباؤ, دیکھو جلا کہ نہیں جلا. نہیں جلے تو سمجھو فیوز ہو گیا. تو ایسے بھی جو دودھیا قسم کے بلب کے لوگ آئے تمہارے پاس تو ایک کام کرنا, یا غوث المدد کا سوئچ دباؤ, اب اس لیے یا رسول اللہ کا سوئچ دباؤ. اب دیکھو چہرے پہ چمک آئی کہ نہیں, چہرے پہ چمک آئی کہ نہیں. نہ آئے نہ آئے تو سمجھ لو فیوز ہو. جو روح کو تیرے پاس آئے, تیرے پاس آئے. اچھا ایک بات اور تیزی سے میں عرض کر دوں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے. ہم سے کیا کہا گیا؟ محبوب کے پاس جاؤ. ہمیں حوصلہ مل گیا نا,
چلو محبوب کے پاس، اور محبوب سے کیا کہا گیا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ارے محبوب، ہر طرف سے لوگ آئیں گے، کسی کو چھڑکنا نہیں۔ چھڑکتا وہ ہے جس کا خزانہ خالی ہو، یا جس کے خزانے کا خالی ہونے کا اندیشہ ہو۔ اب ہم سمجھ گئے، اب ہم یہ سمجھ گئے کہ ساری دنیا ہمیں چھڑک دے گی، مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھڑکے نہیں جائیں۔ یہاں کسی کو مایوس نہیں کیا جائے۔ واقعات تو بہت سے ہیں، تیزی کے ساتھ میں چند واقعات کی اشارہ کر کے بات کو مختصر کروں گا۔ کسی کو، کسی عاشق، کسی محبت کو رسول نے جھڑکا، کوئی بھی ہو۔ لوگوں کو ایک واقعہ مل گیا، مشہور واقعہ، حضور موزہ پہن رہے تھے، اس میں سانپ تھا، ایک چیل آئی لے کے اڑ گئی، چیل لے کے اڑ گئی، اوپر سے گرایا۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ اب لوگ شور مچانے لگے، مل گئی مل گئی مل گئی مل گئی، یہاں مل گئی، حدیث مل گئی۔ حدیث میں کیا؟ حضور کو علم غیب نہیں، حدیث مل گئی، حضور کو علم غیب نہیں۔ سانپ تھا، پتہ نہیں چلا۔ ویسے ایسوں کا تو جواب میں یوں دے دیتا ہوں کہ ایک بات بتاؤ، حضور کو تو علم نہیں، اس چیل کو کیسے علم ہو؟ جس کے ہاتھ میں ہے اسے علم نہیں، اور چیل کو کیسے علم ہو گیا؟ ارے کتنی نادانی کی بات! نبی کے علم کا انکار کرتا ہے اور چیل کے لیے علم غیب ثابت کرتا ہے، چیل کے لیے علم غیب ثابت کرتا ہے۔ تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے یا چیل کا؟ مولانا روم نے مسئلہ حل کر دیا کہ جب یہ چیل اڑتی ہوئی گئی اور سرکار کے سر مبارک کے محاذات سے گزری، تو جو نور کا سلسلہ تھا چند چھینٹے اس پر پڑ گئے، غیب اس پہ ظاہر ہو گیا۔ اس نے دیکھا نبی کے موزے میں سانپ، تو سوچا خدمت کا موقع مل گیا۔ ما من شيء الا جعله عني رسول الله الا مرضت الجن والانس۔ دنیا کی ہر چیز مجھے اللہ کا رسول مانتی، جانتی۔ انسان سرکش انسان نہیں مانتا، سرکش جن نہیں مانتا۔ لے کے اڑ گئی، گرا دیا اس نے۔ ایک مرتبہ آپ ایسا تجربہ کیجیے، کوئی سانپ پکڑیے، موزے میں رکھیے اور باہر لے کے بیٹھ جائیے، دیکھتے کون چیل آتی۔ جو فضیلت کی بات ہے اس میں غور کرو۔ اور ایک سوال کا اور جواب دے دو، یہ ہو سکتا ہے کہ میرے موزے میں کوئی سانپ آ جائے، میں نہ دیکھوں، یہ ہو سکتا ہے، مگر جب میں اٹھاؤں گا تو کیا وزن کا پتہ نہ چلے گا؟ سانپ کسی مکھی کا نام نہیں، سانپ کسی مچھر کا نام نہیں، سانپ کسی کھٹمل کا نام نہیں۔ نبی کے ہاتھ میں انہیں پتہ نہیں، نبی کو پتا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے یہ کیوں آیا۔ نبی جانتے تھے یہ میرا عاشق ہے جو میرے قدموں تک رسائی چاہتا ہے، میں اپنے عاشقوں کو نہیں چھڑکوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سانپ نے اس سانپ کا واقعہ سن لیا ہو۔ ایک سانپ وہ تھا حضرت سلیمان نے جس سے کہا تھا کہ نبی آخر الزمان جب آئیں گے، جب ہجرت کریں گے تو غار ثور میں آئیں گے، یہاں پر ٹھہریں گے
تو اس سانپ نے آ کر کے اس غار کے اندر مکان بنایا، بہت سارے دروازے کیے کہ جب نبی آئیں گے تو ہم زیارت کریں گے، مگر نبی تنہا نہیں گئے تھے، ایک عاشق کو لے کے گئے تھے، ایک عاشق کو لے کے گئے تھے، تو دو عاشقوں کا ٹکراؤ ہو گیا، ایک عاشق محروم رہ گیا، ایک عاشق کامیاب ہو گیا۔ تو اس نے سوچا کہ عاشقوں کی نظر بچا کر کے چلے جا، عاشق دیکھے گا تو وہی حشر ہوگا اور قریب جانے نہ دے گا۔ یہ نبی ہے جو کسی کو چھڑکنے والے، ایسی باتیں جس میں آپ دوسروں کو جھڑک دیں، نبی نے اس میں نہیں جھڑکا، کسی اور باتیں کیا جھڑکا؟ مثال کے طور پر اگر آپ کے مولانا صاحب کے پاس کوئی عورت آئے اور کہے قاری صاحب میں نے منت مانی ہے، کیا منت مانی ہے؟ میں نے منت یہ مانی ہے کہ فلاں کام ہو جائے تو میں آپ کو ڈھول بجا کے گانا سناؤں، کیا اس منت کو یہ پوری ہونے دے گے؟ نکالو کہاں سے آ گئے؟ کوئی ہے جو اس کی مراد پوری کر دے؟ کبھی کبھی عورتیں ایسی غضب کی منت مانتی ہیں کہ ان کا اتارنا واجب نہیں ہوتا، نہ اتارنا واجب ہوتا۔ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کسی عورت نے منت مان لیا کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے گا تو میں اپنے مولوی صاحب سے مسجد میں جمعہ کے دن ممبر پر ڈھول بجاؤں گا۔ کیا تفصیل ہے، ڈھول بھی باوضو اور وہ بھی ممبر اور وہ بھی مسجد، اپنی منت کو کیسا سجا دیا۔ مگر جب اچھا ہو گیا بچہ، خدا کی شان دیکھو، اچھا ہو گیا تو اب مولوی سے کہا اب آپ کو منت پوری کرنی، ارے کیا چاہتی ہے؟ مسلح چھن جائے، میں یہاں رک سکوں گا؟ کہا نہیں، پوری کرنی پڑے گی۔ ارے گا میں تو ہمیشہ سنا دوں حرام حرام حرام، اب کیسے خود کروں گا؟ کرنا ہی پڑے گا۔ سوار ہو گئی اور ایک بات یہ اگر نہیں کیا اور بچہ بیمار پڑا تو میں سمجھوں گا آپ ہی کی وجہ سے ایسا پریشان۔ اب انہوں نے سوچا بھی کوئی تدبیر کرو، تو ڈھول ایسے تو لے کے جا نہیں سکتے تھے، چادر میں لپیٹا۔ سیدھے سادے دیہاتی سمجھتے تھے کہ مولانا واز ہمیشہ کہتے تھے شیرینی نہیں لاتے تھے، آج پچھلے کیا ہے، سب کے دل خوش ہو گئے۔ اور اس کے بعد واز کہتے کہتے فوراً جوش میں آئے، ممبر پر سوار ہو گئے، تیزی سے چادر کھولی، لوگ حیران کہ معاملہ کیا ہے، ڈھول کو سامنے کر کے اے لوگو اسی کا نام ڈھول ہے، اسی کو ڈھول کہتے ہیں، بار بار میں کہتا ہوں اس کا بجانا حرام ہے حرام ہے حرام ہے، کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، ایسے بجاؤ گے جب بھی حرام، ایسے بجاؤ گے جب بھی اور پھر خاموشی سے آ کے کہا اپنی بیگم صاحبہ سے آئندہ منت نہ ماننا، گاؤں چھوڑنا پڑے گا۔ ہے کوئی جو ایسی منت کے پوری کرنے کی اجازت دے؟ مگر یقین جانو اللہ کے رسول کے پاس ایک خاتون آئی تھی، حضور میں نے یہ منت مانی ہے کہ فلاں غزوے سے جب آپ کامیاب ہو کر آئیں تو میں دف بجا کے آپ کو گانا سناؤں، کوئی مجدد ہوتا تو نکال دیتا، مجتہد ہوتا تو نکال دیتا، فقیہ ہوتا تو نکال دیتا، مفتی ہوتا تو نکال دیتا، مگر وہاں آئی ہے جو کسی کو جھڑکتے نہیں ہیں، جو کسی کو مایوس کرتے نہیں ہیں، قانون ساز کی بارگاہ میں آئی ہے، جس کا قول بھی قانون الہی ہے، جس کا فعل بھی قانون الہی ہے، کہا جا اپنی منت پوری کر لو۔ دیکھو ایسے کو بھی مایوس نہیں کیا۔ ایسے ہی آپ کے مولانا کے پاس ایک صاحب اور ہے، اے مولانا ہمارے اندر 4 عیب ہیں، کیا ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ مولانا چوکل نہ ہوئی، یار جھوٹے سے پالا پڑا۔ دیکھا مولانا چوری کی بھی عادت ہے،
تو مولانا نے جیب کو سنبھالا کر دور ہو کے مولانا بدکاری کی بھی علت ہے، شراب نوشی کی بھی علت ہے. ارے کہتا کیا ہے؟ کہے مولانا ایک کو چھوڑا دیجئے، باقی کی اجازت ہے. کوئی اجازت دینے والا ہے؟ کوئی اس کی حوصلہ افزائی کرنے والا؟ یقین جانو ایسے ہی ایک صاحب آئے تھے بارگاہ رسالت میں، کہے اللہ کے رسول 4 عیب میرے اندر ہیں، بس ایک ہی کے چھوڑنے کی طاقت رکھتا ہوں، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ کہا صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے. صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اب باقی کی اجازت مل گئی، قانون ساز نے اجازت دی. اب یہ چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹ سکتا، اب اس پر شراب کی حد نہیں رکھ سکتی، اب اس پر بدکاری کی سزا نہیں، اجازت. مگر ہم نے عالم خیال میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا. اے اللہ کے رسول، آپ خوب جانتے ہیں کہ عیب 2 طرح کے ہیں، ایک نگاہ شریعت میں عیب اور ایک نگاہ عالم میں عیب. نماز نہ پڑھنا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں، روزہ نہ رکھنا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں، صاحب استطاعت کا حج نہ کرنا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں، صاحب نصاب کا زکات نہ دینا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں. مگر حضور چوری تو ساری دنیا کی نظر میں عیب ہے، بدکاری تو ساری دنیا کی نظر میں عیب ہے، شراب نوشی یہ تو ساری دنیا کی نظر میں عیب ہے، یہ تو خبائث ہیں، ہم تو کچھ نہ کہیں گے. یہودی اعتراض کرے گا، نصرانی اعتراض کرے گا، مجوسی اعتراض کرے گا، یہ کیسے نبی ہیں جو خبائث کی اجازت دیتے؟ تو کہا سن، دونوں نے اجازت دیکھی اور اجازت دینے والے کو نہیں دیکھا، اجازت دینے والے کو نہیں دیکھا. اجازت دینے والا کون ہے؟ اس نے یہ طے کیا ہے کہ میں ایک چھوڑوں گا اور میں نے یہ طے کیا ہے میں سب چھوڑا کے رہوں گا، میں سب چھوڑا کے رہوں گا. اس کے دل کی دھڑکنیں میرے ہاتھوں میں. اجازت دینے والا وہ ہے جو دل پہ تصرف کرنے کا اختیار رکھتا. اور ہوا بھی یہی. وہ جب کسی ایک برائی کی طرف بڑھے تو خیال آیا کل بارگاہ رسول میں جب حاضر ہوں گے تو جھوٹ تو نہیں بولنا ہے، کیسے ہم کہیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، چلو اسے چھوڑ دیا جائے. شراب کی طرف بڑھے تو یہ خیال آیا، رات کو چوری کا خیال آیا تو یہ خیال آیا، بدکاری کا خیال آیا تو یہ خیال آیا. مختصر یہ جب دوسرے دن آئے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے تو ایک چھوڑایا تھا، مجھے سب چھوڑنا پڑ گیا، مجھے سب چھوڑنا پڑ گیا. حکم نافذ ہے تیرا، صاحب تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ. ایسے ہی آپ کے مولانا صاحب کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کے اے مولانا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. بس پوچھا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو اسی واقعے پر بات مولانا خوش ہو گئے، بہت اچھا، چلو جلدی کرو، جلدی آؤ جلدی آؤ. نہیں مولانا ایک بات پہلے ایک بات تو سن لیجیے. ارے کیا سننا، تم مسلمان ہونے آیا قریب میں تجھے کلمہ پڑھاؤں؟ سنے مولانا 5 نماز نہیں پڑھوں گا، صرف 2 ہی پڑھوں گا، کیا اس شرط پر آپ میرا اسلام قبول کر لیں گے؟ تو مولانا کا ایک بات بتا، تو مسلمان ہونے آیا ہے یا مجھے کافر بنانے آیا ہے؟ ارے تیری بات مان لوں تو نہ تو مسلمان نہ میں مسلمان. ہے کوئی جو اس کی آرزو پوری کر دے؟ مگر مسند امام احمد ابن حنبل کی صحیح حدیث جس کے رجال حضرت امام مسلم کی شرط پر صحیح تو صحیح الاسناد حدیث کہ حضور کی بارگاہ میں ایسے ہی ایک صاحب آئے تھے، حضور بڑی مصروف زندگی رکھتا ہوں، 2 نماز سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. تو سرکار نے ان کے ایمان کو 2 ہی نماز پہ قبول کر لیا، 2 ہی نماز پہ قبول کر لیا. کسی نے کچھ نہیں کہا. حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے ہیں، علی مرتضیٰ رونق افروز ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، کسی کے لیے کوئی حیرت کا سبب نہیں بنا.
پوچھو یہ مرتضیٰ سے، حضور یہ کھڑے ہو جانے کا وقت ہے، یہ بولنے کا وقت ہے، نماز 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، سنت متواترہ سے بھی ثابت، قرآن کے واضح ارشادات سے بھی ثابت. تو کیا جواب دیں گے؟ ارے نادان، قرآن کو تو نے نہ جانے کس سے پڑھا، میں نے تو صاحب قرآن سے پڑھا ہے. سر، جس قرآن کے اندر اقیم الصلاۃ ہے، اسی قرآن میں اطیعوا الرسول بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ میں نے 5 فرض کر دیا، اب یہ جتنا پڑھا ہے اتنا پڑھو، اب یہ جتنا پڑھا ہے اتنا پڑھو. حق نافی سے تیرا، سیف تیری، خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.